بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل شاخ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، وَأَدْنَاهَا اور ایمان کی ان شاخوں میں سب سے آخری شاخ یا ادنا درجے کی جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے. اور آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. وہ حدیث جو بخاری شریف میں اور مسلم شریف دونوں میں ہو اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، یعنی دونوں میں اتفاق ہے. امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی ہے کہ جیسے کوئی بیج ہم ڈالتے ہیں تو بیج کے بعد پھر وہ زمین سے پودا نکلتا ہے، اس کا تنا ہوتا ہے اور تنے کے ساتھ پھر اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں. ایمان کا جو بیج ہے یہ بے ثمر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کچھ ثمرات ہوتے ہیں شاخوں کی صورت میں. ان ثمرات میں اور ان شاخوں میں سب سے افضل ترین شاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو تعبیر فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، شرک سے برات، یہ افضل ترین شاخ ہے. اور فرمایا کہ ادنا ترین جو درجہ ہے ایمان کا، یہ ایمان کی جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اب اس کے درمیان خیر کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج و عمرہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مریض کی عیادت کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا، غمخواری کا اظہار کرنا، جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے ایمان کی شاخیں ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے ایمان کے ثمرات ہیں. یہ بتلایا گیا کہ ایمان کوئی بے ثمر چیز نہیں ہے کہ صرف اس کا بیج ہو اور اس کے کچھ ثمرات آپ کو نظر نہ آئیں. میں اور آپ اگر کسی کھجور کا ایک گٹھلی ڈالتے ہیں زمین کے اندر تو اس کھجور کی گٹھلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ثمرات ظاہر فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا ایک بہت بڑا درخت ثابت ہوتا ہے اور اس کے اوپر کھجور لگتی ہے، اور اس درخت کے اندر پھر کیا کچھ ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گٹھلی کے تو یہ ثمرات ہوں لیکن جو ایمان کا وصف میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے اس کے کوئی ثمرات ہمارے ظاہری جسم میں نظر نہ آئیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حیا کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، ہمدردی کی صورت میں، غمخواری کی صورت میں، یہ سب کچھ ایمان کے ثمرات ہیں. ادنا ترین درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. ہمیں اہتمام کرنا چاہیے راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹائیں. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اپنے گھر کے سامنے کسی ایسی جگہ پر، پڑوسیوں کے گھر کے سامنے کوئی ایسا کوڑا کرکٹ یا ایسی کوئی چیز نہ رکھیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، گزرنے والے کو تکلیف پہنچے. ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن راستے میں اگر دیکھے کہ کسی نے کوئی چیز پھینکی ہے، راستے کے اندر تکلیف دہ چیز ہے، تو مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو بھی اٹھا لے، وہ گندگی کیوں نہ ہو، غلاظت کیوں نہ ہو، جس سے راستے والوں کو تکلیف پہنچتی ہو. مومن کا ایمان برداشت نہیں کر سکتا کہ راستے میں گزرنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اس کو بھی اٹھا لے گا. چاہے جائے کہ مومن اپنا گھر کا سارا کوڑا اٹھا کر وہ پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دے، یہ پھر ایمان کا تقاضا نہیں، یہ ایمان کے منافی ہے. آج ہم دیکھیں کتنے لوگوں کو ہمارے اس رویے کی وجہ سے شکایت ہوتی ہے کہ گھر کا کوڑا کرکٹ بعض اوقات ہم پڑوسی کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں، ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ایمان کا مستقل شعبہ ہے کہ ہماری کوشش ہو کہ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے کسی مسافر کو، راہ گزر کو، کسی پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے آخر میں حیا کو مستقل طور پر، خاص طور پر ذکر، حالانکہ حیا اس میں آ گئی تھی. افضل ترین شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ادنا ترین شعبہ کیا ہے؟ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اس کے درمیان جتنے شعبے تھے ان کے اندر حیا خود بخود آ جاتی تھی.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پھر حیا کے وصف کو ذکر فرمایا کہ حیا یہ ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں، دونوں جڑواں۔ اگر حیا رخصت ہو گئی تو ایمان باقی نہیں رہے گا، ایمان دل میں نہیں تو حیا نہیں آ سکتی۔ اس لیے حیا اور پاک دامنی عفت کی زندگی، شرم و حیا کی زندگی، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور مومن کا زیور ہے، مومن کا۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایک ایسا لازمی جز ہے کہ اگر حیا کا جز نہیں ہوگا مومن کے اندر، اگر حیا کا وصف ختم ہو جائے گا تو پھر ففعل ما شئت، پھر جو جی میں آئے کرتے رہو۔ آج جتنی بھی نافرمانیاں اور گناہ ہو رہے ہیں وہ دراصل بے حیائی کے نتیجے میں ہو رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک مفہوم حیا کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چھوٹا کسی بڑے کے سامنے کوئی بری بات نہ کرے، یا کسی کے سامنے مجمع کے اندر کسی کے سامنے کوئی بےہودہ گفتگو نہ کرنے والا ہو، اچھے انداز سے گفتگو کرنے والا ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا باحیا ہے، بےہودہ بات نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم کرتا ہے۔ یقیناً یہ بھی حیا کے مفہوم میں داخل ہے، لیکن یہ کامل حیا نہیں ہے۔ کامل حیا یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اس وجہ سے چھوڑ دے کہ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا اور مجھے وجود بخشنے والا، میرے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے والا، میرے اوپر نعمتوں کی بارش کرنے والا، میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ وہ ہر وقت میرے ظاہر سے بھی باطن، میرے اندر سے بھی باطن۔ یعنی ایک شخص جو بڑے کے سامنے، کسی بڑے شخص کے اپنی عمر سے، اپنے سے عمر میں بڑے فرد کے سامنے بیٹھ کر باادب طریقے سے بیٹھا ہے، لیکن وہ خلوت کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے اندر یہ شخص باحیا نہیں بلکہ بے حیا ہے، اس لیے کہ اپنے خالق سے نہیں شرماتا۔ اور حیا کا مفہوم، کامل مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، وہ حدیث سن لیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حیا کہتے کسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے صحابہ، یعنی صحابہ بیٹھے تھے حضور کی مجلس میں، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، قالوا انا نستحی والحمد للہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فقال لیس ذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حیا کا جو محدود سا مفہوم تم نے سمجھا ہے یہ مفہوم کامل مفہوم نہیں ہے، بلکہ کامل درجے کی حیا کیا ہے؟ ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر الموت والبلاء۔ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا کا حق یہ ہے، کامل حیا یہ ہے کہ تم اپنے دماغ کو، اپنے دماغ کو، جو کچھ سر کے اندر ہے دماغ، اس کو برے خیالات سے محفوظ رکھو۔ برے خیالات سے محفوظ رکھنا یہ حیا کا حق ہے، دماغ کو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پیٹ کو مشکوک لقمے سے، حرام لقمے سے محفوظ رکھو، یہ حیا کا حق ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وقت موت کو یاد کرتے رہو۔ موت کے بعد قبر کے اندر جتنی منزلیں آنے والی ہیں، آخرت تک جتنی منزلیں آنے والی ہیں، جو آزمائشیں آنے والی ہیں، ہر وقت دل کے اندر ان آزمائشوں کا اور آنے والے مراحل کا اور موت کا استحضار رکھو، یہ حیا کا حق ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس درجے، کمال درجے کی بات بتا دی حیا کے بارے میں کہ ظاہری افعال تو ہیں ہی سنت کے مطابق، اپنے دماغ کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، دماغ کے اندر برے خیالات، برے وساوس نہیں پالنے، اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچانا ہے، حرام لقمے سے، اور ہر وقت موت کا استحضار کرتے رہنا ہے، یہ حیا کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو اس درجے کی حیا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔